السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے خود اپنے قرآن میں اپنے نبی سے یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ احباب گرامی، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب ابن خطیب محترم جناب حافظ اسامہ منظور صاحب اور شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، انشاءاللہ میں ایک یا دو باتیں کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ شیر اسلام شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ شیر کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین میرے اور آپ کے محبوب خطیب تشریف لائے، ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ آئیے ذرا توجہ رکھیے اور ماشاءاللہ جو احباب اندر تشریف لے آئے ہیں وہ بیٹھیے تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ جو بھائی کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا اللہ کی رضا کے لیے تشریف رکھیے، کیونکہ میرے بعد شیر پاکستان کا خطاب آپ نے سننا ہے تو میں اپنی گفتگو کو اور مختصر کرتا ہوں، اختصار کی طرف لے کر کے جا کر کے نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے بلکہ چوتھے گیئر کے اندر میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں۔ آؤ آپ توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے۔ حضرات، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے، ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ بول کر کے بتا دو اور میری بات کی تائید کرنی ہے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ کے ساتھ ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ
کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ آؤ اب اصحاب پیغمبر کے بارے میں اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اصحاب پیغمبر کے بارے میں اس امر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسا ایمان عثمان کا ہے، جیسا ایمان علی کا ہے، جیسا ایمان معاویہ کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، آؤ ذرا غور فرما لیجئے گا۔ اللہ کا قرآن پڑھو تو صحابہ کی عظمت بیان ہو، اگر رسول کائنات کا فرمان پڑھو تو صحابہ کی عظمت بیان ہو۔ آؤ اگر سارے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن میرے علماء موجود ہیں، مجھے احساس بھی ہے اور علم بھی ہے، میں اپنی گفتگو کو انتہائی اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن آؤ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا صحابہ کی عظمت سناؤں گا، لیکن جو میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں سارے صحابہ میں سے صدیق کی صداقت بھی اعلیٰ، عمر کی عدالت بھی اعلیٰ، عثمان کی سخاوت بھی اعلیٰ، علی کی شجاعت بھی اعلیٰ، معاویہ کی سیاست بھی اعلیٰ، امی جی کی عظمت بھی اعلیٰ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ان سارے صحابہ میں سے میں بات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب ابو بکر وہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں کہ جب میرے آقا نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تو جس نے سب سے پہلے مردوں میں سے پیارے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے، آپ کی بات پر لبیک کہا ہے، پیارے پیغمبر کی ذات کو ماننا ہے، آپ کی بات کو ماننا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پھر اس لیے میرے آقا نے کیا شان عطا کی ہے، تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جب ان کی عظمت میں یارو اللہ کا قرآن بولتا ہے، جب ان کی عظمت کے اندر رسول کائنات کے فرامین ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ آخری بات اور میرا سلام ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں صدیق کے صداقت پر بولا جاتا ہے؟ کیوں صدیق کے ایمان پر بولا جاتا ہے؟ بات ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا یار میرے قریب تو آنا، ہمارے پاس تو آنا، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے تجھے سناتا ہوں۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو تو میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام فروا رکھا ہے۔ یہ فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا، کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں امام محمد باقر۔ یہ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، دنیا جسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، دنیا جسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام
امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، دنیا جسے امام علی رضا کہتی ہے، امام علی رضا کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، دنیا جسے امام تقی کہتی ہے، امام تقی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، دنیا جسے امام نقی کہتی ہے، امام نقی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، دنیا جسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو، میں تھوڑا سا بیٹھ جانا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی کے اندر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا اعلان ہے، یہ میرا پیغام ہے، صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی عظمت والے، میرے آقا کی بیٹیاں عظمت والی، میری آقا کی بیویاں عظمت والی، میرے آقا کا صحابہ عظمت والے۔ آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، میرے آقا پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، مال دینے والے، اولادیں قربان کرنے والے صحابہ ہیں۔ دعوت یہ ہے، صحابہ کے بھی غلام بن جاؤ، اہل بیت کے بھی غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا اور محشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ آپ احباب سے گفتگو کریں گے۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا، زمانہ داستہ ہماری، ارے ہم ہی رک گئے داستہ کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔